رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف verse 9 to verse 12. Do you think that the companions of the cave and of Ar-Rakim were among when those young men took refuge in the cave? They said, Our Rabb, have mercy on us from yourself and guide us out of our ordeal. So we put upon their ears a cover, put them into a deep sleep for a number of years in the cave, and then awakened them to find out which of the two parties could best tell the length of their stay. اب ان ورسز میں سٹارٹ ہوتی ہے سٹوری ان 7 لوگوں کی جو کہ اصحاب الکہف کہلاتے ہیں۔ وہ 7 لوگ جو کہ ایک ایسی ٹاؤن میں رہتے تھے جہاں پر جب ان کو فیل ہوا کہ وہ اپنی عبادت یا اللہ تعالیٰ کو جو ایک ماننا شروع ہیں، وہ اس کو اس عبادت کو فالو نہیں کر سکتے، یا اپنی جو بھی وہ ریلیجن کے اوپر فالو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے، یا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھا اینڈ دے لیفٹ دیٹ پلیس ٹو گیٹ سم پیس، امن حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے جو اپنا آرام جو بھی وہاں پر تھا، ان کی رہائش، ڈیفینیٹلی جب وہ کہیں جب انسان کسی چیز کے لیے نکلتا ہے اپنے ایک اس کمفرٹ زون سے باہر آ جاتا ہے، لیکن اس کمفرٹ زون میں ان کو کمفرٹ حاصل نہیں تھا، اس میں ان کے مطابق وہ جو اس ٹاؤن میں ان کو مشکلیں آ رہی تھیں اپنی دین کو فالو کرنے میں، وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے یا اس سے فرار حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عبادت کرنے کے لیے وہ نکل پڑے۔ اب یہ جو 7 لوگ تھے یہ بہت یہ ینگ لوگ تھے، یوتھ تھی، ایسا نہیں تھا کہ کوئی مڈل ایج کے لوگ ہوں، ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، ان کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کہاں جائیں گے، بیکاز جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر ان کو مشکلات ہوں گی، وہ اس سے بچنا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہتے تھے پیسفلی۔ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو وہ ایک غار کے پاس رکے اور انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنی جرنی پر نکلے تھے ہجرہ کے لیے، تو اس غار کا کیا نام تھا جہاں پر انہوں نے اسٹے کیا تھا؟ اس غار کو غار ثور کہتے ہیں، ناٹ غار ہیرا۔ یوزلی ہمارے ذہن میں غار ہیرا کا نام آتا ہے، لیکن غار ہیرا میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی تھی، لیکن جب وہ اپنی جرنی پر نکلے تھے تو جس غار میں انہوں نے اسٹے کیا تھا وہ غار ثور تھا۔ اب یہ جو 7 لوگ تھے، ان لوگوں نے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی، اور دعا دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہم پر رحم کریں، کیونکہ آپ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تو آپ ہم پر اپنا کرم کریں، ہم پر رحم کریں، اور ہمارے جو افیئرز ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں ڈال دیں، ہمیں گائیڈنس صحیح راستے میں دیں، کیونکہ جس راستے پر ہم چلنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں مشکلیں آ رہی ہیں، تو ہم پر اپنا کرم کریں، ہم پر اپنی مرسی کریں اور ہم پر اپنا رحم کریں۔ انہوں نے یہ دعا اس طرح مانگی کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ہم نے جو راستہ، جو ہمیں وہاں پر رہائش، جو سب کچھ ہم چھوڑ کے آئے ہیں وہ سب ہم تیری خاطر کر رہے ہیں، تو ہی ہمارے اس راستے کو آسان کریں، ہمیں تیری ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمیں تیری مرسی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں ذکر ضرور کروں گی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ایسی کون سی دعا ہے جو میں اپنی نماز میں پڑھ سکتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی صلاح کے اینڈ پر یہ دعا پڑھیں، او اللہ forgive me with the forgiveness that is from you, I want your forgiveness۔ اب دیکھیں یہ کتنی پاورفل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم forgiveness مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن words matters a lot
کس طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا سکھائی کہ یا اللہ مجھے آپ معاف کر دیں، آپ مجھے فرگیونیس دیں، مجھے آپ سے فرگیونیس چاہیے، مجھے آپ کی مغفرت، آپ سے معافی چاہیے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور مجھے تیری طرف سے مغفرت چاہیے تو مجھے وہ عطا کر۔ اب اگر اصحاب کہف کی سچویشن ہم دیکھیں کہ وہ 7 لوگ الگ اور وہ ساری ٹاؤن کے جو لوگ تھے وہ الگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اس آیت میں ہے that upon their ears are cover، تو ان کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایک طرح سے کان بند کر دیے گئے تھے کہ جتنی دیر بھی وہ وہاں پر رہیں گے they will be sleeping۔ اور جب وہ وہاں اٹھے اور انہوں نے جب وہ ٹاؤن میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو اتنا وقت گزر چکا ہے، اور پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح بچایا۔ دیکھیں ہمیں کتنے لیسنز ملتے ہیں اس اسٹوری سے، کہ ابھی تو اسٹوری چل رہی ہے، ابھی تو آگے آیات اور آئیں گی اور اس میں پھر ہمیں اور بھی لیسنز سیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے ہماری انٹینشنز، اللہ تعالیٰ کو ہماری نیت، ہمارے کام کرنے کی، ہماری ہر موومنٹ، ہماری ہر سانس کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں وہ چیز پھر کرنے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ کہاں ہے، آپ کا اپنی نیت کیا ہے، تو اٹ ڈپینڈس اے لاٹ آپ کی اپنی نیت کس طرف ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نوز ایوری ان اینڈ آؤٹ آف اس۔ اب 300 سال تک اصحاب الکہف جس طرح وہ سوئے رہے، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ کس طرح اٹ واز اے معجزہ، اٹ واز اے میریکل، کہ وہ 300 ایئرس تک وہ لوگ سوئے رہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بھی ٹارچر، کسی بھی پریشانی سے بچایا جو کہ ان کو اس ٹاؤن سے کے لوگوں سے پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاز کے لیے اپنی وہاں سے ٹاؤن سے موو ہوئے تھے۔ اب اس ٹاؤن میں جب یہ بلیف آیا تھا تو حضرت عیسیٰ یہ بلیف لے کے آئے تھے، اور اس وقت تک بلیف بالکل یہ نہیں تھا کہ ہی از دا سن آف گاڈ، تو ایسا کوئی بلیف نہیں تھا۔ ان کا جو بلیف کو بالکل توڑ مروڑ نہیں کیا گیا ہوا تھا، اور وہ بہت پیور تھا، اور اسی موقع پر ہی جب یہ 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب دین کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا تھا، تو تب جب کوئی بھی وہاں پر اللہ کے دین کو نہیں اپنا رہا تھا تو ان 7 لوگوں نے اپنایا، اور ان 7 لوگوں نے بلیو کیا، اور تبھی اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھایا۔ دیکھیں جب آپ کی انٹینشنز پیور ہوتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی انٹینشنز کبھی بھی رائے گاہ نہیں جا سکتی ہیں۔ آپ کو مشکل اس ٹائم پر ضرور آتی ہے، لیکن آپ کو اس کا ریوارڈ ہر صورت ملتا ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 300 سال تک وہ سوئے رہے۔ کیا پتہ اگر وہ نہ سوئے ہوتے یا ان کو ادھر اللہ تعالیٰ نہ اس کیو میں اتنی دیر تک رکھتے تو کیا پتہ ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا۔ تو always have trust on him، کیونکہ یہ ٹرسٹ ہی ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لے کر اپنے بلیف کو اسٹرانگ کرتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں لے کر چلتا ہے۔ اس کے بنا ہم نہیں چل سکتے۔ ہماری اسلامک ہسٹری میں کتنے ہی ایگزامپلز ہیں، خالد بن ولید کو دیکھ لیں، کتنا اسٹرانگ بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو سکسیس دیتے تھے، بیکاز ہی واز فائٹنگ فار ہز کاز۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں، جب آپ کا بلیف اسٹرانگ ہو جاتا ہے نا، تو کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو پختہ کرے، اسٹرانگ کرے، فرم کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔